بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کے ذمے کسی کا قرض ہے، یہ تو آیا یہ اس قرض کو زکوٰۃ میں سے حساب کر سکتا ہے؟ مثلاً ہم دو افراد فرض کر لیتے ہیں، بلال یہ وہ قرض دینے والا ہے اور محمود قرض لینے والا مقروض۔ بلال کے محمود کے ذمے 1,00,000 روپے قرض ہیں۔ یہ تو اس میں 5 صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں میں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ 3 صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ پہلی صورت یہ ہے، اور عام طور پہ لوگ اسی صورت پر عمل کرتے ہیں اور اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ کہ بلال اپنے مقروض محمود سے کہے چلو میں نے تمہارا قرض اپنی زکوٰۃ میں حساب کر لیا ہے، یہ تو زکوٰۃ اس صورت میں ادا نہ ہوئی، کیونکہ اس میں سرے سے اس نے کچھ دیا ہی نہیں، پہلے سے اس کے ذمے قرض تھا، بس صرف اتنا کہہ دیا کہ میں نے اپنا وہ قرض جو ہے وہ میں نے تمہیں زکوٰۃ کی شکل میں دے دیا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بلال اپنے مقروض محمود سے کہے کہ چونکہ میرے تمہارے ذمے 1,00,000 روپے قرض ہیں، میں تمہیں اس شرط پر 1,00,000 روپے بطور زکوٰۃ دوں گا کہ تم مجھے وہی پیسے قرض کی ادائیگی میں ادا کرو۔ یہ تو اب بلال اسے 1,00,000 روپے قرض دیتا ہے، لیکن یہ شرط عائد کرتا ہے کہ تم نے یہی پیسے مجھے میرے قرض میں واپس لوٹانے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس شخص کا قرض ادا ہوا، اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بلال جو قرض دینے والا ہے وہ کوئی شرط عائد کیے بغیر محمود کو 1,00,000 روپے بطور زکوٰۃ دے دے، محمود وہی پیسے بلال کو قرض میں وہ 1,00,000 روپے واپس ادا کرے، یہ پہلے سے دونوں کی نیت میں بھی ہو کہ اگر میں اسے یہ پیسے دے دوں تو یہ مجھے میرا وہ قرض واپس کر دے، اور جو مقروض ہے اس کی نیت میں بھی ہو کہ اگر یہ شخص مجھے پیسے دے دے زکوٰۃ میں تو میں وہی پیسے اسے اس کی قرض میں واپس کر دوں گا، تو اس صورت میں بلال کی زکوٰۃ اور محمود کا قرض دونوں ادا ہو جائیں گے، اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے، محمود جو کہ مقروض ہے بلال کا، تو وہ بلال سے کہے کہ چونکہ تمہارے میرے ذمے 1,00,000 روپے ہیں، یہ تم مجھے 1,00,000 روپے بطور زکوٰۃ دے دو، میں انہی پیسوں سے تمہارا قرض ادا کروں گا۔ بلال بغیر کوئی شرط عائد کیے، یعنی وہ کوئی شرط عائد نہ کرے کہ تم نے ضرور یہ پیسے تم نے مجھے میرے قرض میں واپس لوٹانے ہیں، تو اب بلال بغیر کوئی شرط عائد کیے محمود کو 1,00,000 روپے بطور زکوٰۃ دے دے، یہ تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس شخص کا قرض جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر مثلاً یہ شخص اسے زکوٰۃ دیتا ہے تو محمود پر ان پیسوں کو قرض میں لوٹانا ضروری نہیں، یعنی اب اگر وہ اس پیسے کو بلال کو وہ اپنے قرض میں واپس نہیں کرتا تو اس پر لوٹانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ 5ویں صورت یہ اس چوتھی صورت کے برعکس ہے، بلال جو قرض دینے والا ہے وہ اپنے مقروض محمود سے کہے کہ تم مجھے میرا قرض لوٹا دو، میں تمہیں وہی پیسے زکوٰۃ میں دے دوں گا، بس محمود نے ایسا ہی کیا تو اس کا تو قرض ادا ہوا، اب بلال پر اسے زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسے زکوٰۃ دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے۔ یہ تو کل یہ 5 صورتیں ہیں کہ جن میں 2 صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور 3 صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔